ذی وقار اشخاص ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کو جوڑنے کی کوشش کریں جی. اور یہی میں سمجھ رہا ہوں آپ کا جو اصل مقصد ہے سوال کرنے کا، کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر، ایک ہی نقطے کے اوپر جمع ہو سکیں. تو میری 2-3 گزارشات ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہو یا اس سے پہلے بھی ادیان موجود ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یہ کوئی بھی آپ مذہب پڑھنا چاہیں، تو یہ میں عوام الناس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام، اصل میں کسی بھی چیز کا جو تعلق ہے، کسی مذہب کو سمجھنا ہو، کسی بھی ریلیجن کی اسٹڈی کرنی ہو، تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کے علماء یا اسکالرز، یا اس کی کتب یا بکس کو لگا لیں. تو جو بکس ہیں یا جو اسکالرز ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں اس دین کے اندر ہے کیا، اس ریلیجن میں ہے کیا. تو اگر آپ کسی بھی مقصد کے حوالے سے کسی بھی ہماری کوئی بھی تقریبات آتی ہیں، کوئی بھی دن آتا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس کو کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یا ہماری جو علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو ہمارے اسلاف نے بکس لکھی ہیں، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو بے شمار جو خرافات ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. جن خرافات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر علماء کا کسی بھی اس کا مسلک سے تعلق ہو، ہر عالم دین آپ کو یہ بتائے گا کہ دین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کے اندر اگر کوئی خرافات کرتا ہے، کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو شرع جس کی اجازت نہیں دیتی، تو آٹومیٹکلی عوام الناس جو ہے وہ مطلع ہو جائے گی کہ یہ چیزیں ہمارے کرنے والی نہیں ہیں. دیکھیے نا، آپ جس طرح مثال کے طور پر 25 دسمبر کو دن منایا جاتا ہے عیسائیوں کے ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وہ دن مناتے ہیں، تو اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں، خرافات ہیں، جو ان کے اپنے، اگر آپ ان کی بکس پڑھیں یا ان کے اسکالر سے بات کریں تو آگے ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ان کے دین کے اندر، ان کے مذہب کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ویسے ہی وضاحت فرمائی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری ولادت بھی تمہارے لیے رحمت ہے. تو آقا علیہ السلام ہے ہی رحمت. آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا بھی رحمت تھی، آقا علیہ السلام کا اس دنیا سے جانا بھی رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں. میں کائنڈلی تمام لوگوں سے یہ کہوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ پوری دنیا میں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. آقا علیہ السلام کی وجہ سے پوری دنیا میں رحمت پھیلی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر عرب میں جائیں نا، تو اگر کوئی 2 اشخاص آپس میں لڑ رہے ہوں تو تیسرا آ کے کہتا ہے درود پڑھ لو، تو ان کے درود پڑھنے سے وہ ان کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام اگر کسی کا، اگر ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا بھی ہو، چاہے وہ کوئی گھریلو جھگڑا ہو یا کوئی اور معاملے میں جھگڑا ہو، تو آقا علیہ السلام کی وہ ذات ہے، اگر ہم اس ذات سے وابستہ ہوں گے تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہمارے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونے کی بجائے وہ جڑنا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں یہ میں خرافات کے حوالے سے اور اس دن کے حوالے سے میں پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دوں گا کہ آپس میں جڑیں. اور آقا علیہ السلام وہ ذات ہے جس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں یہ آپ دیکھیے کہ جب سے اس آقا علیہ السلام کی ذات کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو کیا گیا، اسی سے ہمارے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب ان کے امتی ہیں. اور دیکھیے نا، اگر کوئی کسی کو دن مناتا ہے اپنا، جس طرح 12 ربیع الاول کا دن ہے، عید میلاد النبی کا، اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے کیسے میلاد منایا، اسلاف نے کیسے دن منایا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی علماء کا تو یہ موقف ہی نہیں کہ آپ 12 کو منائیں. علماء کا تو موقف ہے کہ ہر دن، ہر لمحہ آقا علیہ السلام کے میلاد کا ہے. اور صحابہ کرام نے کا ہر لمحہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھا. ان کا تو کوئی گوشہ ایسا تھا ہی نہیں جس میں وہ آقا علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے. سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، ان کی 3 بیوی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایک حجرہ بنایا ہوا تھا جو مسجد نبی کے صحن میں موجود تھا. جب بھی وہ اپنے معاملات، گھریلو معاملات سے فارغ ہوتے تو وہ اس حجرے میں آ کے بیٹھ جاتے اور آقا علیہ السلام کے حجرہ اقدس کی طرف دیکھتے رہتے کہ جیسے ہی آقا علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھیں گے تو پہلی نظر ابو بکر کی ان کے چہرے پہ پڑنی چاہیے. تو اس محبت کے ساتھ وہ ساری رات وہاں پر انتظار کرتے رہتے. تو یہ تو محبت کے تقاضے ہیں. اور جس طرح ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا، ایک اور صحابی
کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گناہ گار لوگ ہیں, تو میں ان گناہ گار سیاکار لوگوں کے لیے بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا, آپ کی اتباع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, جس حد تک وہ کر سکے, جو اس کے دائرہ اختیار میں ہو جا, جس اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے. تو ایک صحابی تھے, ان کے اوپر حد لگی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسا کام کیا, شراب نوشی کر لی ظاہر ہے ان کی, اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو حد لگے گی. تو جب ان کے اوپر حد لگائی گئی تو کسی صحابی نے ان کو کہہ دیا کہ آپ تو بڑے ملونوں والا کام کیا, یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحابی ہو کے یہ کام کیا. تو آقا علیہ السلام نے روک دیا, اور امام بخاری نے الفاظ کو نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے. تو امام بخاری نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کہ یہ ایک ایسا عمل ہوا جو کہ خلاف شرع تھا, لیکن اس کے باوجود وہ آقا علیہ السلام نے گواہی دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری نے اس کی جو ہے وہ جب جو انفارمیشن لی تو معلوم ہوا یہ وہ صحابی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہوتے. ہر بندہ آ کے اپنی داد رسی کے لیے آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو جاتے. کوئی کہتا میرا فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, کوئی کسی کا گھریلو مسئلہ ہوتا, کوئی اس کا کاروباری مسئلہ ہوتا. تو آقا علیہ السلام امت کے غم سن کے آقا علیہ السلام مغموم ہو جاتے, غم زدہ ہو جاتے. تو ان صحابی سے حضور کا غم دیکھا نہیں جاتا تھا, تو یہ فوراً ایسی لطیف بات کرتے تو آقا علیہ السلام اس کے اوپر مسکرا جاتے تھے. تو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی. تو امام بخاری یہ نقل کرتے ہیں کہ اس صحابی سے حضور کا غم نہیں دیکھا جاتا تھا, اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی مجھ سے بھی محبت